مولانا داؤدی سن خاطر کروڑن من جوان کھڑا اگر کت چھپ رات کڑنس زمین مز انس کڑت تم داؤدی صبن جوان تیار. جب کوئی وہاں سے بے ادبی کرے میرے استاذ کے بارے میں چپ بیٹھوں. جب کوئی میرے امیر کے بارے میں گستاخی کرے میں چپ بیٹھوں. جب کوئی میرے امیر کو کہے وہ خبیث ہے الیاذ باللہ. جب کوئی میرے استاذ کو کہے اس نے انما ولیکم اللہ و رسول کو غلط ترجمہ کیا ہے میں چپ بیٹھوں. اگر امت کو کسی سے نقصان اس وقت ہو رہا ہے جموں کشمیر میں تو وہ یہ داؤدی ہے. سنیں پہلے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. سلطان شیخ حمزہ مخدومی محبوبی کشمیری رحمت اللہ تعالی شیخ حمزہ مخدومی محبوبی کشمیری رحمت اللہ تعالی اول مدد آخر مدد ظاہر مدد باطن مدد وقت مشکل کشا بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب ناظرین تو سارنی لکن میانہ طرف ویس ون سلام. مے ناو کفایت اللہ سید تو تھی وچھان ونکس ATN نیوز لائیو. کین دو ہیتھ اخ ویڈیو وائرل وارا یعنی کہ اخ پیج وارا وائرل یت نفرت کرن لکو تیوتا پیار دتک کی حد چھن. مگر وین چھن یت میون مد کنس اکس طرف سپورٹ کرن. میون مد چھ آز تہ برونٹ کنس یہ کنٹروورسی ؤژھ کتہ تو پکان کت کر لگت. یو تہ بہ کن دفترس من بہت تو تتہ آو ون ونکس ہسا کشیر تو وجان پورس لڑائی لگت. اب میں آپ کو اردو میں بھی یہاں پہ ٹرانسلیٹ کروں ہندی میں کیونکہ میرے جو زیادہ تر درشک دیکھنے والے ہیں وہ اردو ہندی اور کشمیری کو جاننے والے ہیں. ناظرین جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے اہل سنت والجماعت ورسز دیوبند اس وقت کنٹروورسی چل رہی ہے جس میں ایک طرف سے سید فیضان ہے اور دوسری طرف سے کشمیر کے وہ تمام علماء دین ہیں جو کہ اہل سنت والجماعت میں جو ہیں ان کی طرف سے ریئیکشن ڈیفرنٹ آ رہے ہیں. اور سید فیضان ریاض نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک کفر کی دعوت دی تھی. اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کس اینگل میں انہوں نے کہا کس اینگل میں نہیں کہا. سید فیضان سے کچھ دن میں کچھ بات کروں گا آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا اگر وہ آتے میرے ساتھ کیمرے پہ. اس کے بعد کشمیر کے جتنے بھی علماء ہیں وہ آگ کا بھولا ہو گئے اور ان کی طرف سے ڈیفرنٹ ویڈیوز آنے لگی. بہت سارے لوگوں نے گالی گلوچ بھی کی. بہت سارے لوگ اس وقت اپنے پیج کو پروموٹ بھی سید فیضان اور اہل سنت والجماعت کے نام پر کر رہے ہیں. ہر جگہ سید فیضان کے نام پر کٹ ہے اور یہاں سے جب سید فیضان ویڈیو بناتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں ان کے نام پر کاٹ دے رہا ہے. جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ غلط دونوں طرف سے ہو رہا ہے کیونکہ ہم اگر اسلام کے اندر اس طرح کی وارداتیں ہوتی رہیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی دوسری پارٹی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ انٹر ہو جائے گی اور وہ غلط اس چیز کا فائدہ اٹھائے گی. فی الحال آپ سبھی لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ میں نہ یہاں پر سید فیضان کی طرفداری کر رہا ہوں نہ دوسرے طرف سے جو ان کے خلاف ہے ان کی طرفداری کر رہا ہوں. میں دونوں طرف کی ویڈیو جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر جو ہے کامنٹ کیجیے گا کہ آپ کو کیا کچھ لگتا ہے. کیا اس طرف سے غلطی ہے یا اس طرف سے غلطی ہے؟ آپ ضرور کامنٹ میں لکھیے گا. اور دونوں پارٹیز کو سید فیضان اور اہل سنت والجماعت کے جتنے علماء دین ہیں ان سے دونوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کی کنٹروورسی مت کیجیے. اسلام جو ہے ہمیں خدا نے دیا ہے. یہ کتاب متبرک کتاب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ہمارے لیے جو ہے بہت زیادہ محنت کی تب آج ہم اس دنیا میں جو ہے کلمہ پڑھ رہے ہیں. اور اگر اس طرح کی کنٹروورسی ان کے نام کے اوپر ہوگی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ دن دور ہوگا جب ہمیں کوئی دوسرا ہمارے بیچ میں آئے گا اور ہمیں جو ہے ایک دوسرے سے جدا کرے گا. فی الحال آپ ویڈیو کو صحیح طریقے سے دیکھیے. سید فیضان نے کیا کچھ کہا ہے اس کو بھی دیکھیے اور اہل سنت والجماعت کے جو علماء دین ہیں انہوں نے کیا کہا ہے ان کو بھی دیکھیے. کون یہاں پر غلط کہہ رہا ہے کون یہاں پر صحیح کہہ رہا ہے آپ کامنٹ باکس میں ضرور کامنٹ کیجیے. اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. یہ ان تمام لوگوں تک پہنچائیے جو اس چیز میں اس وقت جو ہے لڑائی کر رہے ہیں.
اور چینل کو فالو کیجیے. خدا حافظ. اگر امت کو کسی سے نقصان اس وقت ہو رہا ہے جموں کشمیر میں تو وہ یہ داؤدی ہے. سنیں پہلے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. یدی شیل اللہ علیہ سلطان شیخ حمزہ مخدومی محبوبی کشمیری رحمت اللہ تعالی. یدی شیل اللہ علیہ شیخ حمزہ مخدومی محبوبی کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. اول مدد، آخر مدد، ظاہر مدد، باطن مدد، وقت مدد، مشکل کشا بالخیر. لا سلطان مرا خرم گنہ، سلطان مرا بیگم گنہ، سلطان بدانت حالمہ سلطان. تو دیکھا آپ نے. تو اب میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جہاں پر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک بے شک مشرک ناپاک ہیں. ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. تو اب میں کچھ اشعار آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ ہے تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہ، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہ. پرستش کرے جس کی شوق سے چاہے، نبی کو جو جاہے خدا کر دکھائے، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، شہیدوں پہ جا جا کے مانگے دعائے، مزاروں پہ دن رات منتیں چڑھائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. بھائی ان کے کہنے کے مطابق قرآن جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے اترا ہی نہیں، سیدھی بات. ہاں بھائی، تو یہ ان کے کہنے کے مطابق نعوذ باللہ الفاظ کڑوے ہیں، لیکن کیا کریں آپ کو سمجھانے کے لیے. یہ سمجھتے ہیں قرآن میں کہانیاں لکھی ہیں، قرآن میں کہانیاں لکھی ہیں، اس لیے قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے. اب یار جب ہر ایک آیت بتوں کے لیے ہے تو تیرے اور میرے لیے کیا ہے؟ اگر یہ بتوں کے لیے ہے تو جا کے کافروں کو پڑھاؤ یہ قرآن، ہمیں کیوں پڑھا رہے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تم قرآن کو مانتے ہی نہیں ہو. اگر مانتے بھی ہو تو وہاں پہ بولتے ہو نہیں یہ تو کافروں کے لیے اترا ہے. ایسے تم لوگوں نے گمراہ کیا ہے عوام کو. وہ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جس سے تمہیں ہدایت مل سکتی ہے، اور یہ کچھ ٹچے کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے ہمارے لیے اترا ہی نہیں ہے، یہ جو ہے کافروں کے لیے اترا ہے. ہاں بھائی سیدھی بات، تم کہتے ہو نا کہ یہ آیتیں جو ہے یہ بتوں کے لیے اتری ہیں. بھائی پھر ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قرآن تو ہم اس لیے پڑھنا چاہتے تھے کہ ہمیں اس سے ہدایت ملے اور جو ہے ہم سمجھے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنا کیا چاہ رہا ہے. لیکن اگر کوئی آیت آ جاتی ہے، اب یہی والی جو آیت میں نے ابھی پڑھی، یا ایھا الذین آمنو انما المشرکون نجس، اب جو ہے اس پر بھی یہ بولیں گے ارے بتوں والی آیت تم ایمان والوں پہ فٹ کر رہے ہو. بھائی پھر ہے کیا ایمان والوں کے لیے؟ اگر سب کچھ بتوں کے لیے ہے تو ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ مطلب ہم قرآن نہیں پڑھے، یہ تمہارے کہنے کا مطلب ہے، کیونکہ قرآن میں کہانیاں لکھی ہیں. نعوذ باللہ، اللہ معاف کر. تو میں آپ سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں، قرآن آپ کے لیے اور میرے لیے ہے. ان کے کہنے کے مطابق قرآن آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں ہے. اس میں قصے کہانیاں ہیں، پڑھو بس، رکھ دو سائیڈ پر، یہ قصے کہانیاں. ہاں اللہ اگر کہہ رہا ہے کہ صرف میرے سامنے جھکو، غیر کے سامنے مت جھکو، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ غیروں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اگر مل کر چاہے ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں، وہ تمہارے اور میرے لیے نہیں ہے نہ، تمہارا اور میرا خدا دوسرا ہے، یہ کافروں کے لیے ہے جو اللہ رب العزت نے ان پر یہ اتاری ہے ان کے کہنے کے مطابق. استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو سچ میں اب تمہیں اور ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنو انما المشرکون نجس، تم ناپاک ہو، ناپاک ہو تم. قرآن کہہ رہا ہے تم ناپاک ہو. تو میں دوسرے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، بھائیوں قرآن آپ کی اور میری ہدایت کے لیے ہے، آپ کی اور میری سیدھے راستہ دکھانے کے لیے ہے، جہنم سے روکنے کے لیے ہے. جو آیت بھی قرآن میں ہے وہ جو ہے آپ کے اور میرے لیے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے ہی سامنے در پھیلاتے ہیں. ہاں تو ان پاکھنڈیوں سے دور ہو جاؤ، یہ آپ کو لوٹیں گے، ان سے دور ہو جاؤ بس. تیرا میدان، تیری کتابیں، تیری کتابوں سے اگر تجھے مشرک ثابت نہ کیا، تمہاری کتابوں سے اگر تمہیں منکر قرآن ثابت نہ کیا. میدان سجا، تیرا میدان، تیری کتابیں، اور یہ بندہ مشرک ثابت کرے گا، منکر قرآن ثابت کرے گا. لہذا اس کا یہ چیلنج میں قبول کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المعصومین.
आप सबों ने देख लिया कि किस तरह से ये अपने कमरे में बैठकर भौंक रहा है। इस नालायक और कम अक्ल इंसान को मैंने चैलेंज किया था, या मुझे कहो आने के लिए, मैं किराया अपने जेब से दे दूंगा, सिर्फ आप जगह का इंतखाब करो, या आप यहां आ जाओ, आपके किराया का खर्चा और जगह का इंतखाब करना मेरे जिम्मा। लेकिन इस बुज़दिल इंसान ने यह चैलेंज कबूल नहीं किया, क्योंकि छी यूट्यूबर शोध बलाए, इसको क्या पता दीन के मामले में बहस करने का, एमस के पता मुनाजर कितन सेवा करना। इस जंगली घोड़ी को मैं काबू करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इसको नहीं पता किससे वास्ता पड़ा है। अब इसने जो चैलेंज दिया वो चैलेंज मैं कबूल कर रहा हूं। बुज़दिल इंसान अब तो सामने आ जा। इसने दावा किया कि मैदान मेरा होगा, स्टेज मेरा सजेगा, किताबें मेरी होगी और ये आएगा। ले फैजान, मैंने कबूल किया आपका चैलेंज। मैदान मेरा, स्टेज मेरा, किताबें मेरी। अब तू आ जा यहां, क्योंकि आपने कहा कि मैदान मेरा होगा। मैदान भी मेरा होगा, स्टेज भी मेरा होगा और किताबें भी मेरी होगी। अगर तूने गैरतमंद मां का दूध पिया है तो अब आपने जो चैलेंज किया मैं उसे कबूल करता हूं। अब डेट बोलो, आपके मरने तक आपकी नस्ल पर यह कर्ज रहेगा अगर आपने कबूल नहीं किया। अब डेट बोलो, तारीख बोलो, वक्त बोलो, साल बोलो। अपनी मौत से पहले पहले अपने इस दावे को अमली जामा पहना लेना और आवाम को दिखा दो कि फैजान कोई बुज़दिल नहीं है, फैजान मर्द का बच्चा है। आपने जो चैलेंज दिया था मैं वो कबूल कर रहा हूं। मैंने जो चैलेंज दिया था आपने कबूल नहीं किया। ओ बुज़दिल इंसान, तू बिल से बाहर नहीं निकलेगा। तेरी बुज़दिली का भी मुझे पता है, तेरे इल्म का भी मुझे पता है। पूरे वीडियो में आपने कुरान पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आपको कुरान पढ़ना ही नहीं आता। आप एक बार तो आजा, आपने दावा किया मैदान सजाने की जिम्मेदारी मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कबूल करता हूं, और किताबें मेरी, मैं किताबें घर से लाऊंगा, सब कुछ आपके लिए इंतजाम रखूंगा। अब तो आजा, लोगों को दिखाओ कि फैजान कितना बड़ा आलिम है। दिखाओ, अपने इल्म की नुमाइश करो। बुज़दिल इंसान, जरा अपने वीडियो के नीचे देखा तो करो कि आपने मां बहनों की क्या इज्जत रखी। अपने वीडियो के नीचे देख, लोग तुझ पर थूक रहे हैं, और मेरे वीडियो के नीचे भी देख कि कमेंट्स क्या आ रहे हैं, लोग क्या लिख रहे हैं। क्या चाहिए ना ये एहसास चंदिस मल सन जात ब्रो कुन चाहे माज हुंद इज्जत मार्केटस में त्रान। अगर इतना ही शौक है कमरे से बाहर निकलो। मैंने आपको ललकारा था, लेकिन तू बुज़दिल है, डब्बे का दूध पीने वाला जंगली खच्चर। आजा, मैं आपके लिए मैदान सजाता हूं, मैं अपनी किताबें लाऊंगा। आप मुशरिक साबित करो, आप मुनकिर कुरान होना साबित करो। मैंने आपका चैलेंज कबूल किया, लेकिन आपने मेरा चैलेंज कबूल नहीं किया। याद रख नालायक इंसान, जिस दिन तू बाहर निकलेगा उस दिन पूरी कौम देखेगी कि ये शख्स कितना बड़ा आलिम है, इसके अंदर कितनी खबासत है। और दूसरी बात सुन, अभी तक आपने ये नहीं बताया कि तू कादियानी है, देवबंदी है, मादूदी है, नजदी, तू है क्या? किसी आलिम ने तुझे कबूल किया? जरा मुझे तो दिखा, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। जरा आप एक बार सामने आओ तो सही, लोगों को पता चल जाएगा कि तू कितना गिरा हुआ इंसान है। तू कादियानी है, लोगों को पता चल जाएगा। तू देवबंदी है, गैर मुकल्लिद है, मादूदी है कौन तू अपनी पहचान करवा पहले। तो मैं अवाम अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज कर रहा हूं कि ये बुज़दिल कभी नहीं आएगा, और इसके इलाके के रहने वाले जितने भी अहले सुन्नत के अवाम हैं, मुबल्लिगीन हैं, उलमाए किराम हैं, उन तक मेरी ये फरियाद पहुंचा दो कि नासिर भाई ने कहा इस बुज़दिल इंसान के घर जाओ, इसे मुनाजरे के लिए तैयार करो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल लोग तमाशा देखेंगे इस बुज़दिल इंसान की असलियत क्या है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले ये वीडियो देखिए, आपने देखी होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद दहानी के लिए देखिए, उसके बाद हम इसका पोस्टमार्टम प्यार से करते हैं। अगर मैं निशाश तलवार लगावल जेल गस उम्र खातिर, मगर गर्दन निमज बाज वक्त सोच तुले। तो वीडियो आपने देख ली। तो देखो भाइयों, एक होता है इख्तिलाफ, आप मेरी हर बात से इख्तिलाफ रख सकते हैं। जितने भी आप बंदे वीडियो मेरी देख रहे हैं, सबको इख्तिलाफ का हक है कि मैं अगर कहीं पे गलत हूं वो मुझे दलील दे कुरान से और अहदीस से। ठीक है, यह है इख्तिलाफ। एक है पर्सनल लेना। इनको पता लग गया है कि फैजान इनकी दुकानें बंद करवा रहा है, फैजान की वजह से इनके बिजनेस में जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इनका जो रोजगार चल रहा था वो कम हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि इनकी जबानें आप देखो कितनी गंदी है। बाकी जो आपने ये गालियां दी, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं गालियां नहीं दे सकता। हाँ, मैं उस हदीस पे अमल करता हूं कि जो मुझे जबान की गारंटी और शर्मगाह की गारंटी देगा, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं।
ہم تو پہلی بات اس پہ عمل کرتے ہیں، اور دوسری بات ہم اگر یہ کام کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو رہی دوسری بات، تمہاری ان دھمکیوں سے، تمہاری ان غلاظت جو تم یہ نکال رہے ہو، اس سے تمہارا نقصان ہے، میرا کوئی نہیں۔ پرسوں سے مجھے کم سے کم بہت زیادہ فون آئے، میسیجز بھی، اور سامنے لوگ بھی ملے۔ آپ کو پتہ ہے جہاں پر میں رہتا ہوں ڈوڈا میں 70 سے 80% لوگ ہمارے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ ہیں، توحید کے ساتھ ہیں۔ ہاں، فون بھی آئے مجھے، سامنے بھی بولا لوگوں نے کہ بہت زیادہ ہمیں افسوس ہوا کہ ایسے نام نہاد یہ علماء سو جن کو ہم کہتے ہیں، یہ آپ کو گالیاں دے رہے ہو، اور آپ سامنے سے قرآن پیش کر رہے ہو، آپ قرآن بول رہے ہو، یہ گالیاں دے رہے ہیں، آپ حدیث پڑھ رہے ہو اور یہ مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پہلے اس کے الفاظ تو دیکھو کیا ہے، کوئی تھانے والا سن لے گا یا اور کوئی سن لے گا، اس کو تو پہلے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، تو دیکھو میرے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ آپ کی گالیوں سے میں یہاں سے بھی گالیاں نہیں دوں گا۔ آپ کے اگر یہ سوچ ہے کہ آپ اس نیت سے ویڈیوز بنا رہے ہو کہ میری آواز کو تم دبا سکو گے یا مجھے تم دھمکا سکو یا ڈرا سکو گے، تو بھائی جو بندہ مرنے کے لیے جیتا ہے اس بندے کو تم کیا ڈراؤ گے؟ جو بندہ صرف رب کے سامنے جھکتا ہے اس بندے کو تم کیا ہلا سکتے ہو؟ جس بندے نے خود کو، اپنی فیملی کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اس بندے کو تم کیا روک سکتے ہو؟ کیا روک سکتے ہو آپ اس بندے کو؟ یہ حل نہیں ہے۔ یہ تو گالیاں تو فاسق دیتے ہیں، فاسق لوگ دیتے ہیں، وہ بھی ممبروں پہ بیٹھ کے تم گالیاں دے رہے ہو۔ دنیا نے تمہاری اوقات دیکھ لی، دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے، یہ قبر پرستوں کا دین کیا ہے اور توحید حق والا دین، قرآن والا دین کیا ہے۔ ہاں، دنیا دیکھ رہی ہے تمہیں، ہاں، دنیا کو معلوم ہو گیا ہے، دنیا کو اب معلوم ہے کہ یہ حق پر نہیں ہے، کیونکہ جن کے عالموں کی زبانیں ایسی غلاظت باہر نکالے وہ حق پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور رہے ہم ناچیز، ہم قرآن، ہم احادیث جو ہمارے نبی نے کیا، اور تم کیا کر رہے ہو جو ابو جہل نے کیا۔ ہاں، کوئی بات نہیں، لیکن ہم بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم اس کام کو مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ پہلے بھی ہم نے بولا تھا، اب بھی بولا ہے، یا توحید یا شہادت، دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور خوش بھی میں بہت زیادہ ہوں کہ آپ لوگ ساتھ دے رہے ہو ہمارا، بہت زیادہ خوش۔ یہاں پر بھی ڈوڈا میں بہت ساتھ ملا، آج ہی میں باہر گیا تھا تو بہت زیادہ ساتھ ملا، لوگوں نے وہیں سے رکایا اور اپریشیٹ بہت زیادہ کیا۔ الحمدللہ، تعریف ہے تو اس رب کی۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ ضروری تھا اتنا، کیونکہ یہ اپنی غلاظتیں باہر نکالتے اور دنیا دیکھتی کہ حق کیا ہے، دنیا حق دیکھتی کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے بھی آپ حق دیکھیں گے اور ان کی غلاظت زبان دیکھیں گے، آپ ان کی زبان کیا ہے اور ہماری زبان کیا ہے۔ باقی ایک بار میں پھر تم سے یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر منہ سے غلاظت باہر نکالنے انشاءاللہ میں آیا ہوں، جو کہ نکل بھی رہی ہے اور آگے نکلے گی بھی انشاءاللہ۔ اور اللہ ہمیں اخلاص عطا کرے، آپ کو بھی اور ہمیں بھی، کیونکہ اخلاص پر ہی سب کچھ ڈیپینڈ ہے، نیتوں پر ہی سب کچھ ڈیپینڈ ہے۔ ہم یہ کام اللہ کے لیے کریں، یہ نیت ہماری ہو، باقی نیتوں میں اگر ذرا ادھر ادھر فیر ہو گیا تو سسٹم سارا ختم، اندرونی موت تمہیں آ جائے گی۔ تو اللہ ہمیں اخلاص سے کام کی توفیق عطا فرمائے، اور ان قبر پرستوں کی جو ہے ہدایت اللہ رب العزت فرمائے۔